اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ عز و جل نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر کل گزرا ہے۔ عالم اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ، سچ اور جھوٹ کا سب سے پہلا معرکہ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم کو 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح کی بشارت دی، جس کے محرکات تھے غزوہ بدر کے۔ آپ کے سامنے وہ گوشت گزار کروں گا، یہ ذرا علمی طور پہ سننا ہے، یہ جنگ والا سلسلہ نہیں سننا، علمی طور پہ سننا ہے اس کو۔ تو غزوہ بدر یہ ہوا کیسے؟ ابو سفیان، عمرو بن عاص اور یہ سردار مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے شام کو گئے، اور میرے رب نے اپنے حبیب مکرم کو ایسا شہر عطا کیا کہ مکہ والوں کی جو تجارت تھی وہ مدینہ منورہ کے ساتھ سے گزر کے جانا پڑتا، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو پورے مکہ کے جتنے متمول حضرات تھے، جو امیر لوگ تھے، تو ان کا یہ تجارتی قافلہ تھا۔ تقریباً ہر گھر سے جو ہے نا کسی نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا تھا، اور یہ لشکر یہ قافلہ شام کو گیا۔ پھر جب شام سے یہ آ رہا تھا واپس، تو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ باقاعدہ کوئی جنگ کا پلان نہیں تھا کہ کوئی پلاننگ کو جنگ کی کہ جنگ جا رہے ہیں، اس حد تک کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ تھے، فرمائے جن کے پاس سواریاں ہیں وہ چلو، ہم نے ابو سفیان کا راستہ روکنا ہے۔ اس کے ساتھ 40 ٹوٹل بندے تھے، اور بہت زیادہ مال لے کے آ رہا تھا، تو اس کا راستہ ہم نے کاٹنا ہے۔ تو جن کے پاس سواریاں ہیں وہ بس نکل، جن کے پاس سواریاں ان کے چراگاہوں میں ہیں، کھیتوں میں ہیں، وہ نہ آئے ہمارے ساتھ۔ مطلب یہ حکم نہیں تھا جنگ کا۔ یہ روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو خبر لگ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک تو ہراساں ہو گیا کہ یہ اتنا زیادہ مال ہے اور ہم صرف 40 بندے ہیں۔ تو اس نے زمزم غفاری کو 20 مسکال سونا اجرت دی، اور کہا کہ بجلی کی سرعت سے جو اپنے اونٹ پہ، اور مکہ والوں کو خبر دو کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلو ورنہ لٹ جاؤ گے۔ تو وہ اپنے اونٹ کو لے کے روانہ ہو گیا۔ اسی دوران وہاں پہ مکہ مکرمہ میں حضرت عاتقہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے خواب دیکھا، اور صبح اٹھ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن خواب بہت خوفناک خواب ہے مکہ والوں کے لیے۔
میں نے ایک شتر بان کو دیکھے، اونٹ والے کو دیکھا ہے، آئے پہاڑ ابو کا بیچ پہ کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ نعرہ لگایا اس نے، اور نعرہ لگانے کے بعد کہتا ہے او دغا بازو 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کو پہنچ جاؤ۔ پھر وہی شتر کعبۃ اللہ کی چھت پہ آیا، پھر وہی نعرہ لگایا، پھر پہاڑ پہ چڑھا، اور جب وہاں پہ تیسری دفعہ نعرہ لگایا تو ایک چٹان تھی، وہ گر پڑی۔ تو چٹان جب نیچے آ رہی تھی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹکڑا گرا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت خوفناک خواب ہے، لیکن ذکر نہیں کرنا۔ آپ ذکر کر کے خیر اس کا مکہ والوں کو پتہ چل گیا۔ ابو جہل بدبخت، اس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ پہلے تو ایک نبی تھا، آپ کو نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے بنی ہاشم میں۔ آپ نے پھر بڑے سخت اس کو الفاظ کہے۔ خیر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بدر کے قریب سے اس نے گزرنا تھا، بدر سے ایسٹیمیٹڈ 12 میل کا فاصلہ تھا، وہاں سے اس نے گزرنا تھا ابو سفیان نے۔ لیکن وہ عقل مند نکلا، سہل کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کو جو تجارتی قافلہ تھا اس کو بھگا کے لے گیا، اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے سردار تھے انہوں نے لشکر تیار کیا اور بہت تیزی کے ساتھ یہ میدان بدر میں پہنچ گئے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لشکر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ایک گھوڑا تھا صرف، مسلمانوں کے پاس یہ عددی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جنگ ہتھیاروں سے کبھی نہیں ہوتی، جنگ ایمان کے زور پہ ہوتی ہے۔ تو ایک گھوڑا تھا اور 80 اونٹ تھے جن پہ باری باری سفر کر رہے تھے۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 313 یا 315 یہ مجاہدین تھے، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 سے تجاوز کرتا تھا۔ اس میں 100 گھوڑ سوار تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زرہ میں لپیٹا ہوا تھا۔ اتنا زیادہ بڑے تکبر کے ساتھ وہ لشکر آئے کہ ہم ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔